بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ ان آیتوں میں اللہ جل شانہ عقل مندوں کی صفات بیان فرما رہے تھے کہ سمجھدار لوگ اور عقل مند لوگ نصیحت مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اب عقل مند لوگ کون ہیں، سمجھدار لوگ کون ہیں؟ ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ درگزر سے اور معاف کرنے سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو وہ برے سلوک کا جواب برے سلوک سے نہیں دیتے بلکہ اچھے سلوک سے دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر بردباری والی صفت ہو، برداشت کرنے والی صفت ہو۔ مثلا کسی نے گالی دی یا کوئی ظلم کیا، بدسلوکی کی، برا بھلا کہا، تو اب یہ شخص اس کے جواب میں خاموش ہے، دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اللہ تو اسے معاف فرما۔ یہ ظلم کا جواب، گالی کا جواب، برائی کا جواب عفو درگزر سے اور اچھے سلوک سے، کہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو السلام علیکم، خیریت ہے، چائے وغیرہ پی رہے ہو تو بھائی آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو۔ یہ برائی کا جواب اچھائی سے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ بدسلوکی کا، برائی کا جواب اس طرح حسن سلوک سے ہوگا تو کیا کوئی عداوت، دشمنی رہے گی؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ اگر اس میں کچھ سمجھداری ہوگی، کچھ نیکی ہوگی تو وہ ضرور اپنی حرکت سے باز آئے گا، معافی تلافی کرے گا۔ تو یہ عقل مندوں کا ایک وصف اور بہت بڑی خوبی بیان کی گئی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں کے طرز عمل کا جواب ان کے طرز عمل سے مت دو۔ لوگوں نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا، جو سلوک کیا ہے، تو تمہارا جواب
اسی طرح کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جیسے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی، برا سلوک کیا، یہ لوگوں کا یہ طرز عمل ہے، تو تمہارا معاملہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے طرز عمل کا، کہ لوگ جیسا تمہارے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، لوگوں کا تمہارے ساتھ جیسا طرز عمل ہے ویسا ہی تمہارا ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ بھلائی کریں گے تو ہم کریں گے، لوگ بھلائی کریں گے تو ہم کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہم بھی برا سلوک کریں گے. نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ ہو، بلکہ اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کرو، تیار کرو اپنے دل کو، اپنے اندرون کو، کہ اگر کوئی احسان کرے گا تب بھی ہم احسان کریں گے. یعنی کوئی اچھا سلوک کرے گا، اچھا ہم کو چائے پلائے گا تو بھی پلائیں گے، اور ہمارے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے گا تب بھی ہم خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے، اور اگر اس نے، سامنے والے نے ظلم کیا، کوئی غلط رویہ اختیار کیا، برا رویہ اختیار کیا، تب بھی ہم احسان کریں گے، تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وہ منہ پھیر رہا ہے پھر بھی ہم سلام کریں گے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ایسا نہیں کہ لوگوں کے طرز عمل کے مطابق تمہارا عمل ہو، نہیں، بلکہ کوئی اچھا سلوک کرے تو بھی اچھا سلوک کرنا ہے، برا کرے تو بھی اچھا کرنا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کی خاص طور پر تعلیم دی. بہت سی تعلیم دی، لیکن 9 باتوں کی خاص طور پر میرے رب نے تعلیم دی. ان میں سے 4 باتیں ہدایت القرآن، تفسیر ہدایت القرآن میں حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں کسی شخص سے خوش ہوں یا کسی سے میں ناراض ہوں، پھر بھی میں انصاف کی بات کہوں. یہ نہیں کہ میں کسی سے خوش ہوں، راضی ہوں تو انصاف کی بات، انصاف کا معاملہ، اور کسی سے ناراض تو کوئی ظلم اور زیادتی نہیں. دونوں حالت میں کسی سے خوش ہوں تب بھی، ناخوش ہوں تب بھی میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں انصاف کی بات کہوں. اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے خاص طور پر مجھے یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی میرا حق مارے، میرا جو حق ہے وہ نہ دے، پھر بھی میں اس کا جو حق ہے وہ پورا پورا دے دوں. یہ نہیں کہ وہ تو میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے پھر میں کیوں کروں. اور تیسری بات کہ اگر کوئی مجھے اپنی عطا اور بخشش سے محروم رکھے، کوئی ہدیہ نہ دے، کچھ نہیں، چائے بھی نہ پلائے، اپنی عطا اور بخشش سے محروم رکھے، پھر بھی میں اس کو عطا کروں. یہ نہیں کہ اس نے کہاں دیا اپنے کو کچھ، اس نے کب کھلایا پلایا کہ میں اس کو دعوت دوں، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں. نہیں، کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی مجھے اپنی عطا بخشش سے محروم رکھے پھر بھی میں اس کو دوں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ظلم کرے، ظلم کا معاملہ کرے، پھر بھی میں اس کو کیا کر دوں، معاف کر دوں، اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کروں. بڑی اہم باتیں ہیں، اور یہ اخلاق ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہم کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، دل ہمارا پاک صاف ہو جائے، نہ کسی سے کینہ رہے نہ کچھ.
سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے تو اس برے برتاؤ کو اچھے برتاؤ سے ٹالو۔ کوئی برا برتاؤ کر رہا ہے تو تم برا مت کرو، وہ برے برتاؤ کو اچھے برتاؤ سے دفع کرو، ختم کرو، یعنی اچھا معاملہ کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تمہارا برے برتاؤ کے جواب میں اچھا برتاؤ کرنا یہ عداوت کو دوستی میں بدل دے گا۔ جو اس کے دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے، جو کچھ کھوٹ ہے تمہاری طرف سے، وہ دوستی میں بدل جائے گی، تمہارا خاص دوست بن جائے گا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں اس کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہوں اور یہ اچھا معاملہ کر رہا ہے، تو پھر میں کیوں اس کے ساتھ برا سلوک کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز کہ برائی کا برتاؤ کوئی کرے تو اس کا جواب اچھے برتاؤ سے دینا، یہ وصف اور یہ خوبی یہ صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جن کے اندر صبر، جو مستقل مزاج ہوتے ہیں، جن کے اندر کچھ ٹھہراؤ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو زیادتی سے یا یہ کہ برائی کا جواب برائی سے دینے پر کنٹرول رکھنے والے ہوتے ہیں، قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کا وصف ہے، یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ وصف اور یہ خوبی تو صاحب نصیب کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار جس کو اگر دنیاوی مال و دولت چیزیں حاصل ہوتی ہیں بڑا نصیبے والا ہے، بڑا صاحب نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب نصیب یہ ہے، بڑا نصیبے والا یہ ہے جو برائی کا جواب بھلائی سے دے، برے برتاؤ کا جواب اچھے برتاؤ سے دے۔ یہ ذو حظ عظیم، اس کو اللہ تعالیٰ صاحب نصیب فرماتے ہیں کہ بڑے نصیبے والا ہے۔ اب یہ عقل مندوں کے کچھ اوصاف بیان ہوئے، جس میں ایک وصف تھا کہ عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ان تعلقات کو جوڑتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ اولئک لہم عقبی الدار، کہ دار سے مراد دار آخرت ہے، دار آخرت کا اچھا انجام انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آخرت کی فلاح اور کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر یہ خوبیاں اور یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ آخرت کی فلاح اور کامیابی کیا ہے اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے، جنات و عدن، کہ آخرت کی فلاح اور کامیابی یہ ہے کہ ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جہاں دائمی اور ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ داخل ہونے کے بعد کبھی نکلنے کا موقع وہاں سے نہیں آئے گا۔
وہ دائمی رہنے کی جنتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا اور نہ کسی کانوں نے اس کے متعلق سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ ایسی بڑی بڑی اور عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور پھر سب کچھ ملنے کے بعد وہاں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ عدن کے معنی دائمی قیام گاہ، ابدی قیام گاہ، کبھی بھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہنے والا، پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب کبھی مرو گے نہیں، اب کبھی موت نہیں آئے گی تم کو، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور دوسری بات یہ کہے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہو گے، کبھی بیمار نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہے گا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہے گا کہ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، عیش میں رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوں گے کہ کبھی کوئی تنگی آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی آفت مصیبت نہیں، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کبھی تمہاری حالت بدلے گی نہیں، خوشحال ہی رہو گے۔ یہ ہمیشہ اور دائمی جنتیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی تندرستی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی خوشحالی ملے گی۔ تو ابدی اور ہمیشہ کی جنتیں جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے ماں باپ کا اور ان کی بیویوں کا اور ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اوصاف اور خوبیوں والے جن کے لیے جنات عدن ہے، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، تو ان کے ماں باپ اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے وہ بھی مومن ہوں گے، اور ٹوٹے پھوٹے ان کے اعمال ہوں گے، اگرچہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ یہ اس شخص کے درجے تک یہ لوگ پہنچیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کی برکت سے اور اس کے اعزاز میں اس کے ماں باپ کو بھی اور اس کے بیوی بچوں کو بھی اس کی برکت سے وہی درجے پر پہنچا دیں گے، اور یہ لوگ مل کر سب رہیں گے، ساتھ میں رہیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان جنتیوں کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی لاحق کر دیں گے، اگرچہ ان کے اعمال اس کے درجے کے نہیں ہوں گے، لیکن اس کی برکت سے ان کے اوپر بھی اللہ مہربانی فرما دیں گے، اور ان کو بھی وہ درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فرشتے ان کی تعظیم اور تکریم کے لیے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم ایسی جگہ پہنچ گئے کہ اب سلامتی ہے، اب نہ کوئی آفت پہنچے گی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی خطرہ اور ٹینشن کہ کوئی وبا لگ جائے اور کورونا لگ جائے، کچھ نہیں، اب محفوظ، اب تمہارے لیے سلامتی، آفات سے تم محفوظ، کوئی تکلیف نہیں۔ کیوں؟ بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا دنیا میں۔ اور صبر کا مطلب جیسا کہ اوپر بتلا دیا تھا کہ ایک تو تکلیف اور کوئی مصیبت آئی دنیا میں تو اس نے صبر کیا، یعنی یہ سمجھ لیا اور یہ خیال کر لیا دل میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر و ثواب دیں گے، کوئی شکوے شکایتیں نہیں کی۔ اسی طرح صبر علی الطاعات ہے
کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر مجبور کیا، اور ایک ہے صبر علی المعصیت، گناہ کرنے کو بہت جی چاہ رہا تھا لیکن اپنے آپ کو روکا، صبر کیا اور بدنظری نہیں کی۔ بہت جی چاہتا تھا کہ ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، نہیں کی۔ بہت جی چاہتا تھا کسی کی غیبت کروں لیکن روک لگائی زبان پر، معصیت سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی، اب ایسی جگہ تم پہنچ گئے کہ اب یہاں کوئی تکلیف نہیں، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے صبر کیا دنیا میں، اللہ کی فرما برداری کی تم نے، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، مصیبتوں پر صبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنعم عقبی الدار، کیا ہی خوب ہے دار آخرت کا اچھا انجام، یہ کیا ہی خوب ہے۔ گویا ہر ایک کو یہ مقام حاصل کرنے کی، یہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ مقام ملتا ہے صبر سے۔ اور صبر کی یہ 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعات، صبر علی المصیبت، اور صبر علی المعصیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر عمل میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہر عمل خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اس وبا کو یا اللہ پوری دنیا سے ختم فرما، نیست و نابود فرما۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو محفوظ ہیں آئندہ بھی ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ مرنے کے بعد کی تمام منزلوں میں کامیابی نصیب فرما کر بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ہر ایک کی جائز اور نیک تمنا کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔